أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغیب فلا يظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضى من رسول مذہبی دنیا کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خالق ہے اور اس خالق کی قطعی اور یقینی پہچان یا اس کی ہستی کا ثبوت الہام ہے۔ وہ خالق خود اپنی مخلوق سے جس پر چاہتا ہے الہام کے ذریعے اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہماری کتاب یا ہمارا فریم آف ریفرنس قرآن ہے، تو قرآن سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، اللہ غیب کی خبریں مجھ پر ظاہر کرتا ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہی خالق مجھے بتاتا ہے کہ میں الہ واحد ہوں، ایک ہی وجود ہوں جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ غیب کی ایسی باتیں رسولوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ کیا جب غیب کی یہ خبریں ملہم کو دی جاتی ہیں تو کیا وہ ملہم یعنی جسے الہام ہوا ہے ان باتوں کو 100% جانتا ہے، یا اس کو اس کا علم دیا جاتا ہے، یا اس میں سے بعض کا علم دیا جاتا ہے اور بعض کا نہیں دیا جاتا، اور بعض باتیں جنہوں نے آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہونا تھا اس کی اصل حقیقت کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہار غیب کرتا ہے اور بہت سے امور کی حقیقت بھی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن
جس کو چاہتا ہے یا جو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پوشیدہ رکھی جائیں، باوجود اظہار کے یعنی غیب کی خبر دینے کے وہ امور پوشیدہ ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میں ایک عذاب لاؤں گا، مگر میں تیری آل کو بچاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آل کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے تب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری آل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا تو نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ حقیقت آشکار کی کہ وہ تیری آل میں سے ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے اظہار کر دیتا ہے ایک چیز کا جس کی اصل حقیقت پوشیدہ رہتی ہے، اور اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ فرما دے۔ تو اس موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو حضرت نوح علیہ السلام پر کھول دیا کہ وہ تیری آل میں سے ہے ہی نہیں، اور میں نے تیری آل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ان پر اس چیز کی حقیقت یا اس میں جو در پردہ راز تھے وہ نہیں کھولے گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس رویا کو ظاہر پر اپلائی کیا، اور آپ نے ظاہری رنگ میں اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اللہ نے اس وقت اس رویا کی اصل حقیقت آپ پر منکشف کر دی۔ تو یہ اللہ نے غیب کی ایک چیز بتائی تھی، اور اس کی حقیقت نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھلی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود نہ کھول دی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کا انکار کیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ تو اس بستی کو چھوڑ دے، میں اس بستی کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر دور کے مقام پر چلے گئے، اور وہ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے تھے کہ آج
یہ بستی تباہ ہو چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی خبریں دے رکھی ہیں وہ پوری ہو چکی ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور وہ بستی بچا لی گئی کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچائی کو قبول کرنے والے بن چکے تھے۔ اب یہ وہ چیز تھی جو حضرت یونس علیہ السلام پر پوشیدہ رکھی گئی، لیکن ان طریق سے خدا تعالیٰ اپنی سنت ظاہر کرتا ہے کہ وہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ بخش دیا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جب مخالفین ان پر اعتراض کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے آپ کچھ بھی کر لو، اللہ میرا حافظ ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلیب پر تھے تو اس وقت آپ نے یہ کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے تھے۔ اللہ تو حفاظت کرنے والا تھا اور اس نے کی، لیکن وہ یہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان پر کیا گزرے گی یا وہ کن مسائل میں سے گزریں گے۔ ایک اور واقعہ، مثلا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حج کرنے کی خبر دی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم نے یہی اس سے نتیجہ نکالا کہ انہیں حج کرنا چاہیے، اور آپ قریباً 1500 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا اور حج نہیں ہو سکا۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب کا اور حقائق کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، لیکن تب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت یا بعض حقائق آپ پر منکشف نہ ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان مسائل میں سے آپ کو نہیں گزارا۔ اسی طرح گزشتہ خطبہ میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور صحابہ اس سے پریشان بھی ہوئے اور وہ سمجھتے رہے کہ دجال کہیں آس پاس ہے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر بعد میں ظاہر ہوا تو ہر کوئی مسلمان اپنی حفاظت کے انتظامات خود کرے۔ یہ بیان بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اظہار کر دیا کہ دجال ظاہر ہوگا، لیکن وہ کب ہوگا اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ ہاں، اس کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جب ایک شخص نے سوال کیا
کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں، آپ نے اس کی نشانیاں ضرور بتائیں جو غیب سے آپ کو عطا کی گئی تھیں۔ ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول انبیاء کو غیب کی خبریں ضرور دیتا ہے، لیکن بعض چیزوں کی جب وہ حقیقت ان پر نہیں کھولتا تو وہ اس وقت نہیں ظاہر ہوتی، وہ اللہ کی حکمت اس میں کوئی پوشیدہ ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان چند انبیاء کے واقعات کے بیان کرنے کے بعد میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہی چیز ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کی زندگی میں بھی نمایاں طور پر دیکھتے ہیں، اور جہاں تک میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی، ان پر ظاہر ہونے والا غیبی کلام اور آپ کے اس کے نتیجے میں رد عمل یا آپ کے بیانات دیکھے ہیں، بہت سی جگہوں پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو ان کی تشریح فرمائی یا اپنا فہم اس کے بارے میں بیان کیا، وہ اس طرح نہیں تھا جو خدا کے ہاں منظور تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود اس پیش گوئی کی ہے جس میں آپ کو ذکی غلام کی خبر دی گئی۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو استنباط کیا، جو بیان فرمایا، کیا وہی خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کم و بیش اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس سے مراد اپنا جسمانی بیٹا لیتے رہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ غیب کی خبر بالکل سچی تھی، لیکن مرزا صاحب علیہ السلام کا قیاس اس بارے میں درست نہیں تھا۔ مگر یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے پہلے انبیاء کے کچھ حالات اور ان پر جو غیب کی خبریں انہیں ملی ان سے بتایا ہے کہ جب خدا تعالیٰ خبر نہ دے، اس کی حقیقت نہ کھولے، تو وہ مخفی رہتی ہے اور اپنے وقت پر اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے ہاں بھی بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں آپ نے جو قیاس کیا، جو تفہیم کی، وہ درست نہیں تھی۔ اس سے مرزا صاحب کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے قیاس کیا وہ ان کا فہم تھا، انہوں نے لکھ دیا، لیکن جب وہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو غیب کی خبر سچی ثابت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر غائبانہ کلام کیا تھا، یہ آپ کے ذہن کی پیداوار نہیں تھی، کیونکہ آپ کا تو فہم ہی کچھ اور تھا اس معاملے میں۔ ذکی غلام کی خبر ایک بہت بڑا نشان ہے، بہت ہی بڑا نشان ہے۔
اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے۔ جو لوگ سعید ہوتے ہیں وہ ان کو وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے رسم و رواج اور ماں باپ اور آباء و اجداد کی روایتوں پر چلتی آتی ہیں ان سے وہ چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں۔ ہم جب مرزا صاحب کے اس کلام کو جو اللہ نے آپ پر ظاہر فرمایا تھا ایک نظر عمیق سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کلام ہے اور ایسی غیب کی خبروں پر مشتمل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی پر اتنی کثرت سے غیب کی خبریں کم ہی ملیں گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو یہ ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے بچوں پر اس کا اطلاق کرتے رہے اور کس قدر آزمائش سے گزرے۔ جب آپ نے بشیر اول پر اس کا اطلاق کیا تو پھر کیا کیا باتیں آپ کو نہیں سننا پڑی، اس لیے کہ آپ کا قیاس وہاں پر درست نہ تھا اور لوگوں نے اس کو اعتراض کا محل بنا لیا اور ایک تمسخر کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا رہا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے ساری زندگی آپ کے ساتھ یہ رہا، مگر اللہ کے وعدے سچے تھے، اپنے وقت پر پورے ہونے تھے، وہ اپنے وقت پر پورے ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ذکی غلام کی خبر دی گئی اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی خدائی خبر جو 20 فروری 1886 کو آپ نے شائع فرمائی ریاض الہند اخبار میں انشاءاللہ اگلے خطبات میں اگر اللہ نے توفیق دی تو اس غیب کی خبر کا تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اسے تقابلی جائزے کے رنگ میں دیکھوں گا۔ تقابلی سے مراد یہ ہے کہ ایک اور شخص نے اس کا مصداق ہونے کا دعویٰ کیا اور آج اس زمانہ میں جس میں ہم زندہ موجود ہیں ایک اور شخص نے اللہ سے علم پا کر اسی ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پیش گوئی کے ایک ایک جملے کو تقابلی طور پر دیکھیں گے کہ کیا وہ پہلے دعوے دار پر پوری اتری یا دوسرے دعوے دار پر پوری اتری۔ یعنی مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیش گوئی کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب وہی رحمت کا نشان تھے
جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مانگا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کیا مانگا تھا۔ آپ نے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عالمگیر نشان مانگا تھا۔ عالمگیر نشان نمائی کے لیے آپ ہوشیار پور چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یا یہ نشان آج جس شخص نے دعویٰ کیا ہے، یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب، کیا وہ اس کا مصداق ہیں؟ تو ایک ایک جملہ کر کے، ایک ایک جملہ لے کر تقابلی جائزہ کر کے دیکھیں گے کہ کون اس کا مصداق ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وقت پر خدا تعالیٰ اس غیب کی خبر کی اصل حقیقت ظاہر کر دیتا ہے جو ایک عرصہ پوشیدہ رہتی ہے، جیسا کہ پچھلے کئی انبیاء کے واقعات سے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے مطالعہ کیا، حالات کو دیکھا، مرزا صاحب کی تحریرات کو دیکھا، دنیا میں ہونے والے تغیرات کو دیکھا، میں یہ کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اس غیب کی خبر کا مصداق حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ہیں، اور خدا تعالیٰ کی یہ غیب کی خبریں اس طرح پوری ہوتی ہیں۔ جو کوئی سچائی کی تلاش میں ہے اس کو یہ سچائی مل جائے گی، مگر جو اپنے آباء و اجداد کی طریق پر چلتا ہے اس کے لیے ہمیشہ وہ چیز پوشیدہ رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مثال یہ جو سارا مذہبی سلسلہ ہے جو چلا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک، اس کی مثال ایک راکٹ سے دی جا سکتی ہے، جس کے ساتھ جب وہ زمین سے پرواز کرتا ہے تو بھاری انجن لگے ہوتے ہیں، مگر ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس راکٹ کو خلا میں بلند کریں، اوپر فضا میں بلند کریں، اور اس کے بعد وہ پھینک دیے جاتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اس طرح باقی سسٹم بھی اس کے آہستہ آہستہ گرا دیے جاتے ہیں، اور جو اصل حصہ ہوتا ہے وہ محو پرواز رہتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غیب کی خبر لے کر انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اٹھاتا ہے۔ جو اس سچائی کو مان لیتے ہیں وہ اس اصل پائلٹ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، باقی سب ایندھن کے طور پر رہ جاتی ہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت کے بعد دوسرا نیا خدا تعالیٰ پائلٹ لے آتا ہے، تو پھر وہی جو پہلے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے بھی کئی گر جاتے ہیں، بلکہ اکثریت گر جاتی ہے، اور وہ سفر جاری رہتا ہے بلندیوں کا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک لامحدود، یہ خالق کی طرف سفر ہے جس میں ہر مامور من اللہ جماعت کو، قوم کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہم اپنے خالق کی طرف پرواز کریں۔
مگر بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اس مین پائلٹ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، باقی سب گرا دیے جاتے ہیں۔ اس میں خوشخبری یہ ہے کہ خالق نے ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ کسی شخص کو کسی وقت بھی یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اسی پائلٹ کے ساتھ ہم سفر ہو جائے۔ ہاں، وہ اس چیز کو تسلیم کر لے کہ وہ غلط تھا، اور یہ جو چیز بلند ہو کر جا رہی ہے اور بلندیوں کی طرف اور خالق کی طرف سفر کر رہی ہے، یہی سچائی ہے، تو اس جماعت میں اس پائلٹ کے ساتھ شامل ہونے کے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اور روحانی سفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظلمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نور کی طرف حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔